اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج لانگ مارچ کا عمران خان کے لانگ مارچ کا حقیقی آزادی مارچ کا 7واں دن ہے۔ 7واں دن جو تھا آپ کو پتہ ہے کہ رش تو روزانہ ہی بڑھ رہا ہے، لیکن آج وزیر آباد کے قریب عمران خان کے قافلے کے اوپر اور باقاعدہ کنٹینر کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کی۔ اس کے اندر ایک شخص نے پستول سے فائرنگ کی، آٹومیٹک پسٹل تھا، اور ادھر کھڑے ہوئے ایک نوجوان نے اس کے اوپر جھپٹا مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنا نشانہ جو تھا وہ برقرار نہیں رکھ سکا تو اور گرفتار بھی ہو گیا ہے، اور 3 مزید افراد کو گرفتار کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے سیاست کے اندر لانگ مارچ کے اندر اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اپنے زیوروں کو لے کر آیا، اس سے پہلے مریم نواز آئی، وہ خواجہ سرا بلاول بھٹو آیا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن عمران خان کا مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ جو کہتے ہیں کہ کسی کی شناختی علامت جو ہوتی ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے، یعنی کہ شناختی کارڈ کے اوپر شناختی علامت لکھی ہوتی تھی، پہلے بھی لکھی ہوتی تھی، تو اس شناختی علامت سے اس بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ کی جو شناختی علامت ہے وہ انسانی منہ میں کتے کی زبان، یہ اس کی شناختی علامت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جب اس نے طاہر القادری کے اس پہ مدرسے کے اوپر ماڈل ٹاؤن کے اندر جب گولیاں ماری تھی خواتین کو، اور جسے کہتے ہیں جس کے اندر 18-19 شہادتیں ہوئی تھی، تو اس وقت جب لانگ مارچ لے کر طاہر القادری صاحب آئے تھے تو اس کے اندر باقاعدہ یہ الفاظ کہے گئے تھے کہ اس کی یہ شناختی علامت ہے۔ تو بہرحال فیصل صاحب اس کے اندر جو سینیٹر فیصل ہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ زخمی ہوئے ہیں۔ چٹھا صاحب بہت شدید زخمی ہیں، اور وہ وہاں کی وزیر آباد کی قیادت ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کی وزیر آباد کی جو قیادت ہے وہ چٹھا صاحب تھے، وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پیر پہ گولی لگی ہے، یعنی کہ پنڈلی پہ گولی لگی ہے، اور مطلب جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ پنڈلی پہ گولی لگی ہے۔ ویسے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، میڈیا کہہ رہا ہے 4 گولیاں، لیکن 4 گولیاں نہیں لگیں۔ جو میرے پاس متصدقہ اطلاعات ہیں، باقاعدہ تصدیق شدہ، اس کے مطابق ان کی پنڈلی پہ گولی لگی ہے، اور خان کے حوصلے بلند ہیں۔ وہ جب ہاسپٹل کے اندر ان کو ہوش آیا تو انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ بزدلوں نے اپنا وار کیا ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ پاکستان کی ایجنسیوں کو کہ اس کا انویسٹیگیشن بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ شوٹر پکڑا گیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ فیصل واڈا اور رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کرے، سپریم کورٹ دوبارہ آنکھیں کھولے، یعنی کہ کل بھی میں نے اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ سپریم کورٹ، اب سپریم کورٹ کو اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ ایک طرف آپ کی عدالتوں کے اندر انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، اور آپ جو ہے لٹکا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے سامنے اس قسم کی یہ فائرنگ ہوئی ہے، اور فائرنگ کے اندر ایک پاکستان کا لیڈر، پاکستان کے لیول کا لیڈر زخمی ہوا ہے، جو 4 صوبائی اسمبلیوں کے اندر جس کی نمائندگی ہے، ذاتی نمائندگی ہے 4 صوبائی صوبوں کے اندر، وہ قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی ہوئی ہیں اس نے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی جو پاکستانی لیڈر تھے، جو عظیم لیڈر تھے، ان کو اسی طرح نشانہ بنایا گیا۔ لیاقت علی خان ہمارے سامنے، سب سے پہلے تو میں بات کروں گا اس ایمبولنس کی جس میں پیٹرول نہیں تھا، اس ایمبولنس کی جس کے اندر پیٹرول نہیں تھا، یہ نہیں کہ میں قائد اعظم کی ایمبولنس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد لیاقت علی خان، اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح کو جب ان کی وفات ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے جسموں پہ زخموں کے نشان تھے، ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، دنیا میں بھی نہیں تھے، لیکن بہرحال تاریخ یہ کہتی ہے کہ فاطمہ جناح۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے ہوش و حواس کے اندر، ہم آ جاتے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا وہ دیکھا، اور ضیاء الحق کا دیکھا۔ ضیاء الحق تو خیر ہوائی حادثے میں جام شہادت نوش کر گئے تھے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ اس کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے 2018 کے الیکشن کے اندر ایک جوتا مہم چلی تھی، اور نون لیگ کے لوگوں کو بہت جوتے پڑے تھے، اس کے اندر احسن اقبال کو گولی بھی لگی تھی، یاد ہوگا آپ کو، لیکن وہ بعد میں یہ چیزیں ثابت ہوئیں
کہ وہ ان کے کرتوت تھے. لیکن عمران خان ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک عالمی لیڈر ہے. پاکستان کے اندر اس ٹائم چاروں صوبوں کی زنجیر کے ہے, چاروں صوبوں کے جسے کہتے ہیں اکٹھا کرنے کی علامت بنا ہوا ہے. اس کے اوپر جو فائرنگ کی گئی تو یہاں پہ ویسے تو ڈائریکٹلی طور پہ اگر آپ دیکھا جائے تو اگر نظریں کھولیں, دماغ کو کھولیں اور ہر چیز کو اگر آپ, ایک نارمل بچہ بھی سمجھ سکتا ہے, چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ وزارت داخلہ کا کام ہوتا ہے گا داخلی انتشار سے وہ کرنا. لیکن جو وزیر داخلہ بنا ہوا ہے رانا ثناء اللہ, جس پہ 18 قتل ہیں اور ویسے بھی وہ اسی نوعیت کا انسان ہے, جسے کہتے ہیں کرمنل مائنڈڈ شخص ہے گا, تو اس کو شامل تفتیش کرنا چاہیے. فلت فور اس کو اس کے عہدے سے اتارنا چاہیے اور اس کو پابند سلاسل کرنا چاہیے. اور فیصل واڈا کو گرفتار کرنا چاہیے کہ آپ نے پریس کانفرنس میں کیسے کہا تھا کہ جی خون نہیں ہوگا. آپ کے پاس کیا اطلاعات تھی, کہاں سے اطلاعات ملی تھی, کس نے آپ کو کہا تھا, کس نے آپ سے پریس کانفرنس کرائی. تو یہ جسے کہتے ہیں کہ سارا چٹھا کٹھا جو ہے یہ 1 سیکنڈ کے اندر سامنے آ جائے گا. لیکن ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ جی فلانے نے رپورٹ طلب کر لی. اسی کے اندر ایک وزیر اعظم کا بیان آیا ہے, کرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف کا. لیکن ایک چیز جو سارے لوگ اگنور کر رہے ہوں گے اس ٹائم, وہ یہ ہے گا کہ 1 نومبر کو مریم صفدر کا بیان لندن سے آیا تھا کہ عمران خان یو آر فنش. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فیس بک کے اوپر اس کے ٹویٹر کا وہ پیغام بھی ڈالا ہے اور پبلک کیا ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ یہ الفاظ کہے تھے کہ عمران خان یو آر فنش. اس کا مطلب ہے کہ جو بندری لندن بھاگ کر گئی بھی ہے, اپنے آپ کو تو انہوں نے سیو کر لیا ہے, کیونکہ لندن کے اندر تو اس قسم کا ہو نہیں سکتا. وہاں پہ تو جسے کہتے ہیں کہ جلسہ جلوس تو ہو سکتا ہے, لیکن وہاں کی تو پولیس بہت ایفیشینٹ پولیس ہے گی, ادھر تو اس طرح کا وہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے آپ کو سیو کر لیا, اور اسی لیے سیو کر لیا کہ کہیں رد عمل کے طور کے اوپر پاکستان کے عوام کو ایسی حرکت نہ کر دے. تو میں آپ کو بتاؤں, فواد چودھری نے اس ثانیہ کے بعد جو اسپیچ کی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر عمران خان کی جگہ پر, وہ زبردست قسم کی اس نے تقریر کی ہے کہ ہم اس چیز کا بدلہ لیں گے, اور بزدلوں نے اپنا وار کیا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لانگ مارچ اس اوچے ہتھ کنڈوں سے نہیں رکے گا. خان اگر کل دوبارہ کنٹینر پہ کھڑا ہو گیا, دوبارہ کنٹینر آباد ہو جائے گا. کنٹینر کیا, پھر دوبارہ اسی طریقے کی جو لانگ مارچ وہ پھر دوبارہ آباد ہو جائے گے. لوگ پھر گھروں سے نکل آئیں گے, اور اب کی دفعہ تو کچھ اور بھی کر کے نکلیں گے. اب تو اس دفعہ تو وہ سیفٹی بھی کر کے نکلیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوچ رہیں گے کہ اس طریقے سے انتشار پھیلا کے اس لانگ مارچ کو روکا جا سکتا ہے, تو وہ ناممکنات میں سے ہے. دراصل بات کیا ہے, اب میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں, جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, جس کو ہم نہ دکھنے والے مخلوق کہتے ہیں, خلائی مخلوق کہتے ہیں, جو نیوٹرلز ہو گئے, انہوں نے درپردہ عمران خان سے جسے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ رابطہ کر لیا ہے. اور وہ اپنی غلطی کو, کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ غلطی ہم سے ہو سکتی ہے, تو وہ اپنی غلطی سدھارنے کے لیے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں. اور یہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک آرمی چیف کی سمری موو نہیں ہوئی ہے. اگر یہ سمری موو ہو جاتی ہے, اور اسی لیے لانگ مارچ کی بھی سپیڈ کم ہے گی, کیونکہ عارف الوی صاحب اس کے اندر مذاکرات کر رہے ہیں درپردہ بیک ڈور چینلز کے اوپر, تو اب تک سمری موو ہو جانی چاہیے تھی. باجوہ صاحب نے ریٹرن کالوں کے اوپر جا کے کھانے مانے شروع کر دی ہیں, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ریٹرن کالز کہتے ہیں, کہ ہر یونٹ کے اندر جہاں جہاں پہ وہ بندہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ جاتا ہے, ادھر اپنے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے گا. یہ الوداعی ملاقات اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ریٹرنز کال پہ جا رہے ہیں, کھانے پینے سب کچھ چل رہا ہے, لیکن ابھی تک سمری موو نہیں ہوئی ہے. اور سمری موو ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو عمران خان کی ڈیمانڈ کیا ہے, 2 ڈیمانڈیں. ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ جناب آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے نئے آرمی چیف کی, وہ کیونکہ وہ متنازع ہو جائے گا. اگر اس قسم کے کرمنل لوگ کسی بھی اچھے بندے کو, ویسے تو ہمارے لیے تو سارے اچھے ہیں, جب تک وہ کوئی غلط کام نہ کریں ہمارے لیے تو وہ سارے اچھے ہیں, اگر وہ ملک کے مفاد کے اندر ہے. تو عمران خان کہتا ہے میرٹ پہ ہونا چاہیے, میرا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس کا میں نام دوں. اب ہونا کیا ہے گا کہ اگر یہ لوگ کسی اچھے بھی بندے, مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, یعنی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, کہ اگر یہ جو سابقہ
ISI کے چیف ہے، اگر ان کو بھی یہ آرمی چیف بنا دیتے ہیں یہ کرمنل قسم کے لوگ شہباز شریف اور زرداری مل کے، تو وہ متنازع ہو جائیں گے. تو اس متنازع آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے بچنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک سمری موو نہیں ہوئی ہے، اور اگر 15 تاریخ تک سمری موو نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے 15 تاریخ تک تو یہ حکومت ہی نہ رہے، اور جب یہ حکومت نہیں رہے گی تو باجوہ صاحب اس وقت تک کنٹینیو کریں گے جب تک نیکسٹ حکومت نہیں آ جاتی اور وہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہی کر دیتی. یہ لا ہے گا، یہ لا آئے گا، اس کے اندر کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آئین کی تشریح کی اس میں ضرورت نہیں ہے. کہ اختیار کس کا ہے؟ پرائم منسٹر کا. پرائم منسٹر کون ہوگا؟ جب ہوگا ہی نہیں اس ٹائم نگران تو نہیں کر سکتا، اور اگر آج اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ جو پرائم منسٹر ہے یہ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ایک بہت بڑی چال پاکستان کے اندر درپردہ سلو اینڈ اسٹڈی کھیلی جا رہی ہے، اور جو گند ہوا تھا اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس گند کو جسے کہتے ہیں کہ عمران خان کو اور آرمی کو لڑانے کے لیے یہ سازشیں رچائی جا رہی ہیں. اور یہ جو آج کا حملہ ہے جس کے اندر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کی قیادت، اور نون لیگ کی کون سی قیادت؟ رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، مریم صفدر، ان تینوں کو اور فیصل واڈا کو اگر آپ شامل تفتیش کریں، ان کے خلاف ایسے FIR تو ہونی چاہیے. جب عمران خان وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتا اور کوئی اگر اس قسم کی تو اس کے خلاف FIR دہشت گردی کٹ جاتی ہے، تو ان کے خلاف کیوں نہیں کٹ رہی؟ اور کٹ جانی چاہیے. اور کون کاٹے؟ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے، میں تو کہتا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر پاکستان کی عوام کی نظریں، حالانکہ ایک تو ان کا 138واں نمبر، لیکن نظریں بہرحال انہی کی طرف ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہت ہی غلط قسم کا فعل انجام دیا گیا ہے. عمران خان کے کنٹینر کے اوپر جو فائرنگ کی گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے. اور وہ لوگ جو محلوں میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کے لیے سب سے بری خبر ہے. اس لیے بری خبر ہے کہ آفٹر شاک اس کے آئیں گے، اور آنے بھی چاہیے. کب تک ہم اپنے لیڈروں کی لاشیں اٹھائیں گے، اور کب تک لوگ اس کے اوپر وہ جسے کہتے ہیں مٹی پاؤ کرتے رہیں گے؟ اب ایسے نہیں ہوگا. اس کے اندر امپورٹڈ حکومت کی انوالویشن کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے گا کہ کوئی بھی ٹی وی اس کو لائیو نہیں دکھا رہا ان لوگوں کی وجہ سے، اور انٹرنیٹ بھی ان علاقوں میں بند کر دی جاتی ہے، بجلی بند کر دی جاتی ہے. اور اس ٹائم جب سے یہ سانحہ ہوا ہے، فیس بک اسٹل جو ہے وہ ڈسٹرب چل رہی ہے، بلکہ بند ہے، اور یوٹیوب بھی وہ، یعنی کہ انٹرنیٹ کو اس ٹائم پورے پاکستان میں سلو کر دیا گیا ہے. تو یہ صرف اسی وجہ سے کیا گیا، اور یہ جو قاتلانہ حملہ ہے اس کے اسی وجہ، کیونکہ جو جس طرح بے نظیر کو جب قتل کیا تھا تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلی تھی کہ یہ خبر جو ہے ذرا سلو اینڈ اسٹڈی رکھی جائے، کیونکہ بے نظیر تو لائیو آ رہی تھی اس وقت تمام چینلز کے اوپر. پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، اور میڈیا کو آزادی پرویز مشرف نے دی. اس سے پہلے کس نے دی تھی؟ نام کا تو وہ ڈکٹیٹر تھے، لوگ کہتے ہیں ڈکٹیٹر تھے، لیکن انہوں نے بہرحال میڈیا کو آزاد کیا اور آزاد میڈیا تھا. لیکن اس وقت غلام میڈیا ہے، ان کے لفافہ صحافی ہیں، اس لیے وہ اس کو کسی اور رنگ دینے کی کوشش کریں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، خون جو ہوتا ہے وہ رنگ لے آتا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ پاکستان کا، اللہ تعالیٰ عمران خان کا، اللہ تعالیٰ لانگ مارچ میں شامل ہر شخص کا، اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.